یہ جو صدی ہے نا صدی، یقین کرو احمقوں اور پاگلوں، ایتھے ٹک ٹاک تے نچن والےاں نوں اے کون نے سٹار بولے. اگر میرے نبی کی حدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتہ کن کو سٹار کہا ہے؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. وہ سانو دین سکھاندے پہ. میں نے کہا یار یہ صدی یقین مینوں لگدا جڑی ہن شروع ہو گئی ہے نا، یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے، جتھے چاہت فتح علی خان ورگے وہ سنگر ہون اور مرزے ورگے شیخ الحدیث ہون. حالانکہ میوزک ہم تو حرام سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے بالکل. یہ مرزے والا فتویٰ نہیں کہنا نہیں اس میں کفر یا شعر نہ ہو تو جائز ہے. میں کہا نعت سرے تو ناجائز ہے، نعت کے بارے میں کہتا سرے سے ناجائز ہے. اور میوزک ہے نچن والی دیا منڈیا انہوں کہندا ہے کہ کفر یا شعر نہ ہو تو پھر ناجائز ہے. واہ، اپنے کاروبار دا بڑا فکر ہی، اپنے بڑکیاں دے کاروبار دا تینوں بڑا فکر ہے. اور نعتاں تے او نے جڑیاں حسان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے پڑھیا کرتے سن. یہ اسلام نے دیا. یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا، مجھے میرا حق دو، میں چھانا بچھانا چلنا ہے. تو تینوں تیرا حق ہے. اسلام آباد دے یتیم دین گے جڑے آپ پورا ملک بلاں تے چلاؤندے پے نے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ. جی میں چپ بیٹھے ہوئے جی چپ رہنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. زندہ باد چھا گئے ہو، زندہ باد بھائی. اگے ہوندا سی دل دل پاکستان، پچھلے سال آیا بل بل پاکستان، اس بار یہ باں باں پاکستان. ویکھے نے تو آنا 14 اگست سے بندا کہ پتر تو اگلے مہینے دا بل بھارتا صحیح ایک باری. بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے. یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا. جو بد عقیدگی کے گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھ جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا ہوا ہے، انہیں پتا ہے حسین کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں شریک ہیں جس کا عنوان نواسۂ رسول کانفرنس رکھا گیا ہے. میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے آج کے اس خوبصورت بزم پاک کے میزبان مکرم محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصر اللہ صاحب سیالوی اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، بالخصوص حاجی محمد رفیق صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین و مخلصین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، بالخصوص جن کی زیر صدارت یہ محفل جاری و ساری ہے. عزت مآب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ذی شان حسین شاہ صاحب بخاری دامہ اقبالہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلک کا ایک عظیم الشان نام جنہوں نے اپنے اس خوبصورت انداز کے ساتھ ملک، ملت اور مسلک کی بڑی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر مشتاق احمد ہاشمی صاحب دامہ اقبالہ. بڑا صوفیانہ لہجہ ہے، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے برادر عزیز علامہ عابد قمر نورانی صاحب، ہمارے برادر عزیز محترم و محتشم علامہ آصف فیضی صاحب و دیگر جتنے بھی ہمارے اہل محبت ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا. جتنے بھی علماء آئے ہوئے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، سب کے نام مجھے نہیں آتے، لیکن جن کی محفل ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کی جو دینی اور ملی اور مسلکی اور ملکی خدمات ہیں، اللہ کریم ان کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے برادر عزیز محترم قاری محمد عمران فخر صاحب سیالوی، آپ نے حکمن فرمایا تھا کہ یہ ہماری بڑی ایک جاندار اور شاندار محفل ہوتی ہے. آپ اس دفعہ سبق سنائیں گے
یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ایک وقت کے دائرے میں رہ کر آپ سے بات کی جائے اور آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ میں پنجابی میں بیان کروں، اردو بھی میں اتنی مشکل نہیں بولتا کہ جس کے اندر جناب بہت واہ بھائی واہ، جس کے اندر بہت زیادہ مطلب یہ کہ سجا وضع قطع اور مشکل سے مشکل لفظ اور بڑے مشکل ترین الفاظ آپ کو ڈکشنریاں ڈھونڈنی پڑی۔ میں بالکل جھٹکا جا اور سادہ سا انسان ہوں، سادہ بات کرنے کا عادی ہوں۔ کوشش کریں گے کہ تھوڑا اردو ہو جائے، کچھ پنجابی کا ٹچ بھی ہو جائے تاکہ آپ کا جو لطف ہے وہ بھی برقرار رہ سکے۔ یہ ہمارا ملنگ دیوانہ ہے، اللہ اس کو برکت دے، جہاں جہاں اس کو پتہ چل جائے یہ 50-60 کلومیٹر کے اندر اندر یہ محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے نوری دل والا۔ بظاہر آنکھیں روشن نہیں لیکن دل بڑا نوری ہے ان کا، اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں اور جو عنوان ہے ذرا اس سے متعلق ہم کوئی سنیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے اپنے موبائل جیبوں میں ڈالیں گے، ناراض نہ ہوں تو، ناراض ہوں تو میں معذرت کر لیتا ہوں، ہے آپ کا فائدہ، جیبوں میں ڈال لیجئے۔ وہ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایسے تو عمومی طور پر جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے نا وہ پریس کانفرنس کے لیے اتنے کیمرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مولیاں سامنے انہیں کتوں لا چھڑ دے ہو، اس واسطے بہرحال آ گئے ہو تو اب سنو۔ لیکن ایک میں ادھر دیکھیں، کیمرے والے سارے میری طرف دیکھیں۔ آپ جب ریکارڈنگ کر لیتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ہم نے ہر طرح کا پیغام آپ کو دینا ہوتا ہے جو ایک مذہبی اور مسلکی اور ملکی بنتا ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے نا شیعہ دی چھترول کر دیتی، شیعہ نو فلانا کہہ چھڑیا، او وہابیاں نو کہہ چھڑیا، او دیوبندیاں نو، بندے دے پتر بنیا کرو۔ اور یہ بھی میرا کلپ دیں چڑھانا جی، بندے دے پتر بنیا کرو۔ تمہارے یہ جو چند جملے ہیں نا جی، یہ بسا اوقات مسلک میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تینوں چند ڈالر لب جان گے لیکن یہ ڈنگر پونا بند کرو، انسانیت والا کام کرنا چاہیے۔ جو عنوان ہے آپ وہ عنوان دے کے چڑھائیں، سننے والوں کو کوئی نہیں پتا۔ ہم ویسے بھی سب کے سامنے، ہم کو برکے والی سرکار تو نہیں ہے، ہم سب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، ہم بھاگنے والے اللہ کی رحمت سے نہیں ہیں۔ لیکن آپ اس کو غلط رنگ کیوں دیتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ رنگ چ پنگ نہ پایا کرو، ریکارڈنگ کرتے ہو سیدھے سیدھے چڑھاؤ جناب، اے ہن ایدی چھترول ہوگی، ایدی ہوگی۔ میں کہ یار کدی ہتھیاں آیا نا تو پہلو میں تیری کرنی ہے۔ بیٹھے ہو آؤ پوچھدا پیا سی، اس واسطے یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بندے بنیا کرو، اور یہ بالکل ایسے ویسے ٹائٹل دے کے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ایسا کام نہ کیا کرو۔ ہمیں پورا ملک جانتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو یہ چھترولوں والا کام نہیں ہے۔ میں تمہیں سچی گل دسدا پیا، جن ساڈے آ سنی منڈے نے نا، یقین اللہ تے کرو، اے پتہ نہیں 2-2 منٹ دا کلپ سن کے اپنے عقیدے بدل جاندے۔ پہلو چھترول تے تہاڈی ہونا لیے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، ساڈیاں ہوندی نے سیدھیاں گلاں، تسی کسی دیاں کی چھتروڑاں، تسی آپ سدھے ہو جاؤ تو بڑی گل ہے۔ سمجھ آئی؟ تمہیں سمجھانے والے محدث اعظم جیسے لوگ گزرے ہیں، تے تسی اجے پوچھ جاؤ مرزے نے آ گل کیتی ہے، یہ جواب کی ہے؟ میں کہ یہ جواب ہے غیرت کر بغیرت نہ بن، یہ جواب ہے۔ تمہیں اپنے بزرگوں پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کس چیز کا نام ہے؟ سیدھے راستے پر چلا یا اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، فرما ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام ہوا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ تو سیدھے راستے پر وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے، اور جو ان سے جلے وہ غلط راستے پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلاں تے ایدا جواب دیو، ایدا جواب دیو، میں کہ ایڈا ہی جواب ہے تینوں، اینوں ایک باری کمرے چوں باہر کڈ لیا، کو ہوا شوا لواؤ کتے الی لگ جائے گی۔ کیوں پروفیسر صاحب اینوں تھوڑی جا باہر کڈو، سمجھ آئی نا؟ وہ کہندا ہے میں بڑا انجینئر، میں کہ ساڈے کول بھی پروفیسر ہے گیا تے جداں دا تو انجینئر ہے نا اوداں دی فٹنگ میں ہی کر سکنا۔ توجہ نہیں فرمائی فرانسی ٹوالے ہو؟ وہ تو آ تیری فٹنگ ہے، یس کر کے کلنا کے باشو پہلے سلف تے پنجواں گیر اینج تینوں فٹ کر کے کلنا کے، ٹینشن نہ لے۔ تینوں کدی ہوا شوا ہوا ہو، اینوں باہر کڈو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن آپ لوگوں کے اندر بھی اتنی کم از کم جرت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ 2-2 منٹ دے کلپ سن کے عقیدے بدل دے پے ہو، سمجھو اپنے آپ نو۔ تو اس لیے یہ میں نے ابتدا میں آپ کو بات سمجھائی ہے، یہ سمجھانا بہت ضروری تھا۔ تو اب آئیے ذرا حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں، جو میرا ایک انداز ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بات سناتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا،
من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے میراث شریف میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا رہا اور اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا یا بھول گیا، بس شوق میں درود پڑھ رہا ہے، فرمایا اللہ بن مانگے اس درود کا صدقہ ہر چیز عطا فرما دے گا اس بندے کو۔ تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس کے ساتھ آدمی کی طبیعت کے اندر بھی نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یقین کریں آدمی کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید دوسرا پارہ ہے، اس کی ابتدا میں یہ آیہ مبارکہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اچھا یہاں سیدھی سی بات، سیدھی بالکل ڈائریکٹ جو آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ تم مدد حاصل کرو اللہ سے، اسی اللہ نے جس سے سارے مدد حاصل کرتے ہیں اور جو حقیقی طور پہ کرتا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی اللہ نے کہا تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اب اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا، یہ نماز اور صبر کا کیوں کہا؟ یہاں سے دو کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ پہلی بات وسیلے والا، آپ کہیں گے یہ تھے کہ وسیلہ آ گیا ہے، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور جو صبر ہے یہ بھی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو جو فرمایا نا کہ تم نماز سے مدد مانگو، اس کا مطلب یہ اس وسیلے سے پہنچنا ادھر ہی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اور جو صبر کرنا ہے اس وسیلے سے بھی پہنچنا رب کی بارگاہ تک ہے۔ تو یہاں علماء تفسیر نے ایک نقطہ اٹھایا اللہ کر کے آپ سارے سمجھ سکیں۔ گوڑے چھوٹے چھڑ کے بہت ذرا تکڑے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، چوکڑیاں مار کے بہت، بالکل پریشانی چہرے کی چھوڑ دیں، آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے۔ علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صرف دو وسیلوں کی بات ہوئی ہے، یاد رکھو ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ، کہا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ وسیلہ ہے جن کے وسیلے سے نماز ملی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وسیلہ اور بزرگ ہستیوں کا وسیلہ، یہ سارے۔ فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے تو اسے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر وسیلہ ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ ان سے تکڑا وسیلہ ہے، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے ادھر مدد مانگنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نہ نکلا، یہ وسیلہ حقیقت وہی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے، حقیقت وہی ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہی سمجھنا پڑے گا۔ آواز سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان۔ ایک تو وسیلے والی بات آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے سنونا رکھی بنے گا۔ میں کیا بندہ بانا ہے، تجھے اتنا شعور ہوتا نا تو یہ تو کہتا ہی نا۔ ہم کب اعلیٰ حضرت کو صحیفے کا درجہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بکھرے ہوئے جتنے لوگوں کے اذہان تھے 1400 سالہ ماتریدی عقائد پر اگر اکٹھا کیا ہے تو احمد رضا نے اکٹھا کیا، اور ایک ڈائریکشن دی ہے تو اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پاس کسی ایک جملے کی خرابی دکھا دے، عقائد کی دنیا میں فقہی مسائل ہیں، جتنا مرضی زمانہ دور جدید آئے گا تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور یہ تو اختلاف امتی رحمت ان کا حصہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر 1400 سال کی تاریخ اٹھا لے، یہ شجرہ تجھے صدیق اکبر تک جاتا ہوا نظر آئے۔ تو اس واسطے، یا پھر کئیوں کو شوق ہے نا آج کل اعلیٰ حضرت مننا ضروری ہے، میں نے کہا یار صرف یہ بات بتاؤ، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی جتنی تحقیقات ہیں عقائد کی دنیا میں، آپ ان تحقیقات جیسی یا کوئی تحقیق پیش کر دو
या फिर उन तहकीकात का कोई एक नुकसान बता दो या फिर एक रद्द कर दो, गलती बता दो। कह रहा नहीं, आला हजरत की ना कोई तहकीक गलत है ना मैं वैसी पेश कर सकता हूं। तो मैं कह फिर बस कर, आला हजरत वही ने, फिर आपको अड़ने की जरूरत नहीं है। आला हजरत हूं, ताजदार गोल्डा पीर सिद्दीक़ मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हूं, या शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी हूं। आप इनकी सारी किताबें अकीदे की दुनिया में सामने रख लो, इन तीनों का रास्ता इकट्ठा होकर सीधा मदीने जाता हुआ नजर आएगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? इस वासी हमें समझना चाहिए। बस वो कहा जो आला हजरत पहले जेड़े सनो क्या, मैं क्या पहले तुहाडे वर्गे चगल कोई नहीं सन यार, 5 किलो का सेरी लाउंदे रहोगे या मेरे को कोई तो साथ दो ना। ये बात लोग हैं जिनकी ट्यूनिंग हमें करनी पड़ती है। तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो बात समझा रहा हूं इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अकीदे की बात यह है, अब जब भी गैरुल्लाह से मदद मांगेंगे, वो नबी हो या वली हो, मसला यह है शरीयत का, अकीदा यह है, अगर खुदा समझ के मांगा, अल्लाह के अलावा खुदा समझ के मांगा, तो आप मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं और फारिग भी हैं, जो ये करेगा। और अगर यह समझ के मांगा कि अल्लाह ने इनको ताकत दी है और हम इनसे मांग रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे हैं, हमारी रद हो सकती है, यारों की रद नहीं हो सकती है। अगर इसलिए मांगा तो ना शिरक है तो ना कुफ्र है। मैं आप इसकी सादा तफसीर कर दूं, सादा तफसीर, बोलो तो सही ना यार है। आप मुझे एक बात बताएं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत सहाबा पाक मौजूद थे ना जब नाजिल हुई? जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह आपको बरकत दे, जज़ाकल्लाह। ये आयत जब नाजिल हुई तो सहाबा और अहले बैत मौजूद थे ना? फ्रंट सीट वाले हो, तवज्जो करो, तो मसला समझा रहे हैं। और एंज थोड़ा दिमाग रलाओ, मिनट है थोड़ा मसला हल हो जाएगा। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये आयत सहाबा और अहले बैत के सामने नाज़िल हुई, नबी पाक ने सिखाई, ये बिल्कुल। तो मैंने कहा इस आयत के आने के बाद सहाबा इकराम को नबी से मदद नहीं ना मांगनी चाहिए। मैंने बिल्कुल, नमाज में कहते हैं या अल्लाह तेरी इबादत तो इसे मदद मांगते हैं। तो मैं कहा सिर्फ बुखारी खोल ला, बाकी छड़ दे। मैं विखा देना, अखा ओना मंगियां, बावां ओना मंगियां, पैर ओना मंगे, बारिश ओना मंगी है, बच्चे ओना मंगे ने, जिंदगी ओना मंगी है। और नबी पाक ने नहीं आख्या भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहते तो उधरों मंगो, ये मेरे को मंगना तो शिरक है। सहाबा नूं भी पता है दिंदार रब है, दिंदार यारां दे वसीले दे नाल। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तू 1400 साल के बाद आके हमें समझाने बैठ गया है, जिनके सामने ये आयत आई, जज़ाकल्लाह, और जिनको मेरे नबी ने सिखाया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? उनको चाहिए था किसी एक मसले में भी मेरे मुस्तफा के पास ना आते, डायरेक्ट अल्लाह से मांगते। वो तो नबी पाक के पास आ रहे हैं, और नबी पाक ने भी ये नहीं कहा कि ये क्या। अब बात आ रही है ना? तो आप पता क्या, नहीं वो सहाबा इसलिए आते थे, वो कहते थे या रसूलल्लाह आप ना अल्लाह से लेके दें। तो मैं क्या असी की कहीं नहीं, यही हमारा अकीदा है। लेकिन आज ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और इल्जाम लगाने वाले मिर्जा जेलमी जैसे वो एक को साहिल यतीम साहब आजकल निकले हुए हैं, समझे ना? वो लम्बे लम्बे वाल रखे ने, साडे इलाके च इदां दे छज वेचण वाले मुसल्ली होंदे होंदे ने, पता नहीं तुहाडे की है। मैं एक मिनट, मैं चूंकि पिंड च रही ना, मैं अजे भी पिंड च रह, मैं खालस पेंडू बंदा जे, समझ आ रही है ना? तो अं तो छज वेचण वाले आते हैं, तो नाल छज भी दे जाते, 20 रुपये भी लै जाते, 2 तूतियां भी दे जाते हैं। वो सानू दीन सिखाते पे। मैंने कहा यार ये सदी यकीन मैनू लगता जी हुण शुरू हो गई है ना, ये अहमकों की पजीराई की सदी है, जिथे चाहत फतेह अली खान वर्गे वो सिंगर होण और मिर्जे वर्गे शेखुल हदीस होण। आयो सदके जावा मेरी कौम 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर दी, बोल के राजी नहीं है। आप अंदाजा करें, हालांकि म्यूजिक हम तो हराम समझते हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल। ये मिर्जे वाला फतवा नहीं कहना नहीं, उसमें कुफरिया शेर ना हो तो जायज है। मैं क्या नात सिरे तो नाजायज है, नात के बारे में कहता सिरे से नाजायज है। और म्यूजिक है नचण वाली नियम मुंडिया, ओनू कहंदा है कि कुफरिया शेर ना हो तो फिर नाजायज है। वाह, अपने कारोबार का बड़ा फिकर ही, अपने भड़कियां दे कारोबार का तेनू बड़ा फिकर है। और नाता ते ओ ने जड़ियां हसन बिन साबित मुस्तफा दे सामने पढ़िया करते सन। वो तवज्जो है कि कोई नहीं है?
ہاں اس واسطے یہ ٹیوننگ جاری رہے گی. ہاں آپ کی سبحان اللہ کی آواز کی آمد بھی ہمارے تک جاری رہنی چاہیے. تو بات جو سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو میرے بھائی، ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. تو جس دور میں ایسے لوگ سنگر بن جائیں، توجہ ہے نا، جس دور کے مفکر خلیل الرحمان جیسے ہوں، کہنا 95% بڑیاں جاہل ہونیاں نے. میں کہا پھر وہ جڑیاں 5% صحیح سن تینوں سیٹ کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیوں نہیں پروفیسر صاحب؟ کیوں جی شاہ صاحب کی بلا؟ بڑا سیان، ایسا متکبر المزاج. یار بندے بننا چاہیے، انسان بننے چاہیے. اگر بولنے کا موقع ہے تو دین کے لیے اپنی یہ توانائی صرف کرو نا. عورت کو بولنے نہیں دیا انہوں نے. انہیں ساحل یتیم نو پھڑ لیا، انہوں نے کہا تو سانو 95% عورتوں نو جاہل کیوں کہنا ہے؟ تو بھی تو جاہل ماں دا ہی بچہ پھر نکلے نا. تیرے کول کی سند ہے کہ تیری ماں 5% دے وچ ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو اس وقت یہ خلیل بھی کہتا تھا نہیں چھڑیا پرے جی، چھڑیا اس عورت کے بولنا نہیں چاہیے. ویسے کہتے ہو عورتوں کو حقوق دو، تو جدو تواڈے سامنے کو بی بی بولے تو پھر چیک دے ہو، پھر بولن نہیں دندے. عورتاں دے دشمنی تسی ہو. اسلام تو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے اور اسلام ہی دیتا ہے. میں نے کہا اسلام ہی دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے. ان عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچایا کس نے ہے؟ منہ کھول کے دسو نا مینوں. اسلام نے بچایا ہے. ان کو وراثت میں حصہ کو نہیں دیتا تھا تو کس نے مقرر کیا ہے؟ ان کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے. یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا، مجھے میرا حق دو، میں چھانا بچھانا چلنا ہے. تو تینوں تیرا حق ہے. اسلام آباد یتیم دین گے جڑے آپ پورا ملک بلاں تے چلاؤندے پے نے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ. جی میں چپ بیٹھے ہوئے جی چپ رہنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. زندہ باد چھا گئے ہو، زندہ باد بھائی. اگے ہوندا سی دل دل پاکستان، پچھلے سال آیا بل بل پاکستان، اس بار یہ باں باں پاکستان. ویکھے نے تو 14 اگست سے بندا کی پتر تو اگلے مہینے دا بل بھارتا صحیح ایک بار. بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے. یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ بات مولوی کرتا ہے. تو انو چاہیے ڈاکو بدماش لٹیرا. میں سب سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن اے ہون چھاننی لا کے کو صحیح کرنا پینا ہے. باقی سارے دی جڑی حالت ہے وہ تو اڈے سامنے ایتھے بھی کو بیٹھا ہوئے تو میں پریشانی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغام حق ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں لینی، اپنے آپ سیٹ کرنا پینا ہے. اب یہ جو ماشاءاللہ جتنا نظام ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ تو اڈے افسر نے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تو آئیں تو ڈبل رشوت لیندے نے. یہ نہیں اعلیٰ تعلیم ہوئے گی تو لین گے نا. جٹ بندہ تو ڈرتا ہے بھائی. یہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے نا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے میرے عزیز. یہ جو صدی ہے نا، صدی، یقین کرو احمقوں اور پاگلوں، ایتھے ٹک ٹاک تے نچن والیاں نو اے کون نے سٹار بولے. اگر میرے نبی کی حدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتہ کن کو سٹار کہا ہے؟ فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. یہ نبی کو صحابہ ستارے ہیں. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. اے نچن والے ستارے ہوندے نے بلے. یہ صدی احمقوں کی صدی ہے بھائی جان. 2 نمبر بدوں کو پذیرائی ملنے کی یہ صدی ہے. بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آ جائیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں. تو یہ آیت کریمہ نے ہمارے 2 مسئلے حل کر دیے. پہلا وسیلے والا مسئلہ اور دوسرا غیر اللہ سے مدد والا مسئلہ. اگر خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو فارغ، اور اگر خدا نہیں سمجھ رہے، پیارا سمجھ رہے ہو تو پھر بالکل جائز ہے. پھر بالکل کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرمایا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے.
یہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے. جب آپ نے پردہ فرمایا تو قبر انور و اطہر میں جب آپ نے ان کو رکھنے کا ارادہ فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام قبر میں گئے, فرمایا یہاں سے کھلی کرو, یہاں سے کھلی کرو, یہاں سے کھلی کرو. اور جب دفن کرنے لگے چادر بھی عطا فرمائی اور دعا کی. اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ آیت نے مسئلہ حل کر دیا. جاگ رہے ہیں تو آگے بھی چلیں تھوڑا سا. اب اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو, اور آگے فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی میں. اللہ صبر والے کے ساتھ ہے, کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ پیچھے دو چیزیں ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میری معیت, میری حمایت, میری مدد, میری نصرت, میری رحمت, اس کا یہ معنی ہے. فرمایا وہ صبر والے کے ساتھ ہے, تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں نمازی کے ساتھ رب کی حمایت و مدد و نصرت ہے. کھلا جملہ یہ بنتا ہے نمازی دے نال اللہ ہے, پر ہر نمازی دے نال نہیں, صبر والے نمازی دے نال. کون سے نمازی کے ساتھ ہے؟ تو ہم جتنے بیٹھے ہمیں سوچنا ہوگا ہم صبر والے نمازی ہیں یا بے صبر نمازی ہیں. 2 منٹ پکھا نہ چلے تو بے صبرے ہو جانے ہیں. نماز پڑھ کے پورے محلے نو اسی بے ایمان تو پتہ نہیں کی کوئی جنمی سمجھی کھلوتے ہونے ہیں. یہ 2 سجدے کر لینے تو بچا بھی صحیح, تو پچا بھی صحیح. تھوڑی جا مہربانی کر. کوئی بچہ مسیح تے باڑ آوے تو ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا. اوے تیرا تے ابا کدی نہیں آیا تو کدھر آیا ہے؟ یار جی آ ہی گیا ہے اینو انج دا نمازی بنا کے دا ابا بھی آوے. کیوں جی؟ اور بسا اوقات کئی آئیں دے ناراض نہیں ہونا. کئی بزرگی کے عمر کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جنی دیر میں جینا کوئی جان نہیں پڑھ سکتا, کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا. آ میری تھان آ بیٹھے بندے نو ٹھڈے اٹھ میں بہنا. یہ بظاہر آپ کو مسکرانے والی باتیں لگ رہی ہیں, رونے کا مقام ہے. صاحب بارِ شریعت نے نماز والے چیپٹر میں یہ روایت لکھی ہے, پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا مسجد میں جو بندہ اپنی جگہ مختص کر رہے نا ملال ہے اور آکھے تھے میں ہی بہنا ہے, فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو واڑے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے اور دوسرے اونٹ کو ٹھڈے مارتا ہے. ہن دس بھی مسیح تے بندہ بننا یا اونٹ بننا ہی؟ چپ ہو گئے. بار بار ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو نا یار. مسجد میں تو جتنی جگہ پہ آپ کا پاؤں لگ جائے گا اور آپ سجدہ کریں گے قیامت والے دن اتنی تمہاری گواہ بن جائے گی. اور ایتھے ملا کے بہ جاندے سپیکر نو جوٹ ہو جاندے جگہ. تو نمازی بان صبر والا بان, بے صبرا. اور یہاں پر ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گرامی قدر حضرات. یہاں پر صوفیانہ نکتہ ہے ایک. کیا میں نے کہا ہے؟ کون سا نکتہ بھائی جان؟ اور وہ صوفیانہ نکتہ یہ ہے, یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا میں صبر والے کے ساتھ ہوں, نمازی کا یہاں ذکر نہیں کیا. اس میں صوفیانہ نکتہ اور اشارہ یہ ہے اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو آج کربلا کا کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا. یہ صوفیانہ نکتہ ہے. وہ کیسے کہ بظاہر جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان کہلاتے تھے, داڑیاں تھی, پگڑیاں تھی, اور آج کل جنہیں اسی عربی جانے ساڑھے سارے تو زیادہ عربیاں بھی جان دے سن. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں حضور پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ جو سامنے آئے تھے یہ آپ سب کو جانتے تھے. نماز ادھر بھی ہے, قیام بھی ہے, سجود بھی ہے, سلام بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو کچھ بندے یہ کہتے وہ جی اللہ نے نہیں آکھیا تو کئی یزید نو ابا بڑھان ڈے جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی اور صبر دونوں کے ساتھ ہوں تو پتہ کیا ہوتا؟ کچھ کہتے اللہ اس لشکر کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اللہ کی مدد ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. اللہ نے نمازی کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ کر کے صوفیہ کہتے اس بات کو واضح کر دیا اب یہ میدان لگا ہوا ہے, اب معیار نماز نہیں ہے صبر ہے.
اب معیار یہاں نماز نہیں ہے، کیا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار. اب صبر کس کے پاس ہے؟ نماز دونوں طرف ہے. حسین وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے، صبر بھی ہے. یزیدیوں کے پاس صبر نہیں ہے، لہذا اللہ کی حمایت و مدد بھی یہاں نہیں ہے. انہیں سمجھ آئی جے؟ دوستان گرامی، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب چلیے آگے بات. چونکہ آج نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی المرتضی، برادر حسن مجتبی، امام الاصفیاء والاتقیاء، حضرت سید الشہداء امام کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاص الخاص آپ کا ذکر ہوگا. یاد رکھ لیجئے، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنے پھول قرار دیا ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کو؟ ہے. اور یہاں پھول پتہ کیوں کا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا، دو نکتے ہیں اس میں. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، میں نے آپ کو کیا کہا ہے. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. بے قدرے بندے کو کیا پتا؟ جو بد عقیدگی کے گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھ جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا ہوا ہے. انہیں پتا ہے حسین کون ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھول پتا کیوں کہا؟ یہ بھی صوفیانہ نقطہ ہے، سنیے گا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، لاکھوں سلام آپ کی شان پر. ٹھیک ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سے لاڈلی اور آخری اور عظمت و شان والی شہزادی، سب سے افضل شہزادی. توجہ ہے نا؟ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا لقب ہے زہرا، اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ریحانہ. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو، جس کی خوشبو بھی ظاہر ہو. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو اور جس کی خوشبو بھی. اور زہرا پھول کی پتہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب سارا پھول کا حسن پردے میں ہوتا ہے. اب جملے کا وزن محسوس کرنا سمجھ آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے. سیدہ کو زہرا اس لیے کہا کہ یہ عورت ذات کی طرف نسبت تھی اور اشارہ سیدہ کے پردے کی طرف ہے. حسن حسین کو پھول اس لیے کہا کہ یہ نسبت مرد کے ساتھ ہے. بتانا تھا وہاں پردہ ہے اور یہاں حسن بے نقاب ہے. بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا، سننی یو. جزاک اللہ. بسم اللہ. کو گال سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ان کو زہرا اس لیے کہا اشارہ پردے کی طرف ہے. آجو آجو پتر، آجو آجو، آ جائیں ادھر، آ جا بیٹے، اٹھ جاؤ پتر. قاری صاحب کہیں دے جو پہنے گوڑے سیدھے کرو. سونے سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. اگر یہ سمجھ آ گئی تو یہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شان اعلیٰ حضرت کی زبانی نہ سناؤں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد اٹھا لیں. رسالہ نور، 3 رسالے نور پر اکٹھے لکھے اعلیٰ حضرت نے. ان کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، اے سن اعلیٰ حضرت کیسے عاشق اہل بیت ہیں، رافضیت کی بولیاں بول کے اہل بیت کو بیان کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. سنیت کی بولی بول کے بیان کرنا یہ ہے احمد رضا کا مشن، سنیت کے راستے پر رہ کر. اب سنو، اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان کا جسم اقدس و انور ہر قسم کی دنیاوی الائی سے پاک ہوتا تھا. تو کیا یہ سچ ہے؟ چونکہ کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوری اے سوال ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے.
अब मैं देखता हूं कौन कौन रिजवी बैठा है। गोडे छड्डी यार सोने, गोडे वाला मैनू बंदा नहीं चंगा लगता, नाराज नहीं होना। गोडे वाला बंदा मेरे वारे ही नहीं, ना मोबाइल वाला ना गोडे वाला। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ। आला हजरत ने कलम उठाया और बता क्या कहा, फरमाया ये हक है, ये सच है, जब भी कोई नबी पैदा हुआ उसका जिस्म अक़दस हर किस्म की अलाई से पाक सुथरा तैयब ताहिर नजीफ और अतहर होता था। फरमाया कुछ और हस्तियां भी हैं। साहिल कहता है कौन? फरमाया एक हसन है, दूसरा हुसैन है। बोलो 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 सुभान अल्लाह प्यार से। बोलो भाई, तवज्जो है कि कौन आप हजरात की? या आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने 30वीं जिल्द के अंदर लिखा हुआ है। उनको समझ आई है? कोई नहीं आई है। और इधर देखिए, लोगों ने ना अपने मिजाज के मुताबिक सहाबा को माना है, अपने मिजाज के मुताबिक। प्रोफेसर साहब ऐसे ही है जी, अपनी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मन पसंद की शख्सियत को सहाबा समझते हैं। और अहले बैत भी 2 4 5 10 11 12 14 ब्रेका। मैं कहा बस है, सुन्नियों की मुझे जरूरत है ना। अपनी मन पसंद की शख्सियत ना सहाबा है ना अहले बैत। सहाबी कौन होता है? जिसे खुदा रसूल बना जाए। अहले बैत भी खुद नहीं बन सकते। वो अलग बात है कि आजकल कई शजरे पट्टो तो पिछों पता नहीं की कुछ निकल देते हो ना, शाह नूं हथ पा लिया है। जेड़ा असली सैयद हुंदा है ना, क्यों शाह साहब, जेड़ा असली सैयद हुंदा उन्होंने सफाइयां नहीं देनियां पैंदियां। ओए बोलो ते सही ना। लेकिन अल्लाह दी कसमें उलमा बैठे ने, पूछ लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे ने सिर्फ अपना प्यो बदलिया, ये आख्या कि मेरा ये अब्बा नहीं मेरा ये अब्बा है, नसब बदलने की कोशिश की थी ना, फरमाया उहदे उत्ते सारे जान दी लानत हुंदी है। समझ आई ना? एक नसब बदल के कोई हौली कौम है ना, ते जना मैं राणे बन जाना, मैं मियां ते चौरी ते राही ते चट्ठे गोंदड़ पता नहीं क्या क्या बलावा ते खान मलक बन जाते हो। बंदे दे पुत्र बनो। म्यार कबीले नहीं है, म्यार तकवा है। म्यार कबीले, म्यार क्या है? तकवा है। खलोता रहे उथे अल्लाह अल्लाह ते खैर चला, वो तवज्जो है। अब इस बात को समझिए आप हजरात। लेकिन इतने कौमा बदलने का शौक है, लेकिन यार इन्हां दे उत्ते एडी लानत है जिहड़ी आम कौम बदल के दूए पासे टुर जान, ते उन्हां दा की बनेगा जेड़े पिछों ते पता नहीं मुसल्ली सन ते उन्हां ने शाहां नूं हथ पाया ते शाह बन गए। तुसी दसो यार, तुसी किड्डा जुल्म कमाया है। वो तुहानूं शर्म नहीं आउंदी किहड़े घर नूं हथ पाया जाए? तुहानूं शर्म नहीं आउंदी यार? रसूलुल्लाह का घराना क़यामत तक के लिए ये खत्म तो नहीं हो सकता। और मैं अगली बात आपको बता दूं, उन्हां दियां निशानियां सुनो की ने। जेड़े 2 नंबर होणगे ना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे भी गुस्ताख है। बोलिया जे ना किते को फौत ना हो जाए, तकड़ियां गल्लां जे ना। अच्छा, इस तो बाद अपने मर्जी दे सब तो ज्यादा वट उन्होंने तां लगना जदों हजरत अमीर मुआविया का जिक्र होना है। सब तो ज्यादा वट है कि मैं आख्या तेरे गंदे होने वास्ते इन्ना ही काफी है कि जिन्हों रसूल ने सैयद आख्या है ना, उस हसन की जदों सुलह हो गई है तो साडी भी सुलह हो गई है। क्योंकि इमाम हसन और हुसैन ये जन्नत के सरदार हैं, तो जन्नत के सरदारां की जो सुलह हो गई है ना, तो मरासियां ने सड़दियां ही रहना है। अगर तू सड़दा फिरदा है ना हजरत अमीर मुआविया तो तू पुत्र सोची भी ना। अगर तू सच्चा सुच्चा सैयद हुंदा तो तू कहना सी मैं अपने जद्दे करीम इमाम हसन दे पिछे खलोता। तेनू बहुत ही समझ आ गई है। मेरे को तेरे इलम दी ऐसी दिता ऐसी चुक के तू तरीखा ते आ गया आले सुन्नत दे अंदर। जिम्मेदारी से बात अर्ज कर, खबरदार अबू बकर की अलीफ से लेकर अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान समेत अली की ये तक सब सहाबा को माना। एक मिनट ए जरा ड्रामा किया जाता है ना, ओ जी शर्तां टुट गई। मैं कहा सुलह के नाल हजरत इमाम हसन दे नाल, तो मैं कहा इमाम हसन 10 साल बाद जींदे रह सन। इमाम हसन ने तो गल नहीं की थी। चूड़िया तू कौन है? झूठ है राफसियों का ये। और अगली गल है,
میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا، اگر پروفیسر صاحب بول دے نا تو مطلب کو میں کو گل کیتی ہے. گوئیے سانو مذہب سکھان گے. امام حسن نے جدو پردہ فرمایا نا شہادت، اس تو بعد 10 سال تک امام حسین زندہ رہے. کتنے بیٹھے ہو؟ اگر انہاں 20 سالوں دے وچ نہ امام حسن کو مسئلہ نہ امام حسین نو مسئلہ ہے تے 14ویں صدی دے تینوں کیوں مسئلہ بن گیا ہے؟ ہن سمجھ آئی ہے؟ بکواس بند کی جائے. صحابی رسول ہیں، بالکل ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، نہ صحابی رسول کے خلاف اور نہ آل رسول کے خلاف. ہم سنی ہیں. ادھر ویکھو میں تانوں گل دساں، آل رسول اور صحابہ پتہ کی شے نے؟ جویں ساڑیاں 2 باہواں سمجھ لو، 2 اکھاں سمجھ لو، 2 لتاں سمجھ لو. ایک اکھ نہ ہوے تے تاں وی کانا زندہ بندہ بولے، دوسرا بندہ سجے کھبے منہ بھی پچھاڑو ذرا. ایک لت نہ ہوے بندہ لولا تے لنگڑا ہوندا ہے، اور ایک بان نہ ہوے تے بندہ تامی ناکارا ہے. جس کے پاس ایک ہے وہ ناکارا ہے، کم دو ہے. جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ ہے، دوسرے میں اہل بیت ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کوئی آ جاتا ہے شرطاں ٹوٹ گئیاں، کوئی آ جاتا ہے فلانا ہے. امام حسن حسین کی زندگی ادھر دیکھو، میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، ذرا چیک کرے آجے، میں چیک کردا پیا تو. امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے سرداروں کی زندگی سے کوئی بات ہمیں بتا، یا بعد کے جتنے اہل بیت کے بڑے امام تشریف لائے. اور اگر وہ بھی نہیں، تیری پہنچ نہیں ہے، صرف بک بک ہی کرنا ہے، تو میں نے کہا مہر علی ہو، جماعت علی ہو، معین الدین ہو، داتا صاحب ہو، ان کی کتابیں اٹھا لے. تو مجھے بتا دے کسی صحابی کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بات ہے، میں تیرے نال کھڑا ہو جاواں گا. تو یہ نہیں نا تو میں لا لتر لینا ہی. او بولو تے صحیح نا. وہ کئی ٹینشن لے کے بہ جاندے ہو، عقیدے دا پیرا انج ہی دتا جاندا جے. تماشے بنائے ہوئے نے. اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کریں، آپ امام حسن کا دفاع ہی نہیں کر سکتے. اسی ساری دنیا قربان کر سکتے ہیں، امام حسن نو قربان نہیں کر سکتے، امام حسین نو اسی قربان نہیں کر سکتے. تو آ گیا بڑیاں طریقاں لے کے فلانی ہے. 20 سال تک صلح چلتی رہی، بعد سارے حیات رہے، کسی نو کوئی مسئلہ نہیں. تینوں بڑا مسئلہ ہے. بولو. ہاں رہ گیا یہ مسئلہ. جنگ ہوئی؟ بالکل ہوئی. تو میں کہ جنگ دسن والیا صلح تیرے پیو نے دسنی ہے. اور ادھر دیکھو میں جڑی گل کردا پیا، نبی پاک نے جنگ کی بشارت نہیں دی تھی، صلح کی بشارت دی تھی. صلح تے آ کے ٹیکنا، صلح تے آ کے کھلونا. یار تماشے بنائے ہوئے نے جناب. اہل سنت کو نئے راستے پر چڑھایا جا رہا ہے. 1400 سال سے طے شدہ مسائل ہیں. زندہ زندہ بندہ انجو کے کھڑے ہو کے سنی بنیا کرو. اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی پاک کی آل کو کیسے ماننا ہے، تو آپ نے نا ہے تو ایک شعر ہی، لیکن سمجھا جائے 2 4 5 10 11 12 اپنی مرضی دے سید نہیں. لوکاں نے آل رسول بھی مرضی دی مننی ہے نا. حالانکہ الگ تحقیق بات کر رہا ہوں. اور میں اگلی ادھر سنیا جائے، ویڈیو بن دی پئی ہے. دیوبندی ہون، وہابی ہون، شیعہ ہون یا سنی ہون، آج تو 200 سال پیچھے چل جا، جن انہاں دے پرانے سن نا، پرانے علماء کسی بھی مسلک دے، انہاں نو چوک کے انہاں کتاباں چاہے ویکھ لا سارا کچھ لکھیا. اے ہون والیاں ذاکراں تے خطیباں جاہلاں نقیباں نے مسئلے خراب کیتے نے. ہاں ورنہ کتاباں دے اندر اسی یہی تے پٹنے. ہاں یار 1400 سالہ کتاباں پڑھ، سمجھ آئی نا؟ جتھے امت کھلوتی ہے پیچھے کھلو. ایسے تو اسی کہنے ہیں پیر جی تو اوڈا پیر نہیں جڈا داتا پیر ہے. داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، کھولنا. جو داتا صاحب دی عقیدے نے میرے نے مینوں بارے نے لا نعرہ تمہیں. اور غور فرمائیں، اور غور فرمائیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں. ایسے اختلافات سجے کھبے دیاں گلاں نہ سیر نہ پیر ہے.
आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मर्जी की अहले बैत नहीं। इधर देखो, आप 200 साल पीछे चले जाएं, कितने साल मठे बोलो, किसी भी मकतबा फिक्र की किताब उठा लें, दो बातें वाज़ेह होंगी। कितनी बातें? पहली बात, तवज्जो मेरी तरफ रखना, नबी पाक की 4 बेटियां हैं। हाय ओ सदके जावा, कितनी बेटियां हैं? ए इनकार करने वाले हूं आए जे, समझ आ रही है? सब इनकी किताबों में लिखा हुआ 4 थी, समझ आई? और मैं ना तुहानू एक मसला समझावा, मैं यार देसी बंदा, तो मैं देसी तरीके ना गल समझाना। जो नबी पाक की बेटियों को नहीं ना मानता, ये मुसलमान मनना ते बड़ी दूर दी गल है, मैं बंदा ही नहीं मानता उस बंदे। मेरी गल गौर दे नाल सुन और जुर्रत दे नाल सुन। कमजोर बंदा मैनू वैसे नहीं सुन सकता, ऐ मैं तुहानू दसदा पिया जे। ते जेड़े मैं 4, मैनू नहीं पता मेरा अगला साह भी है या कोई नहीं, ते जेड़ा मैं हैगा ना, सुन लो। 1400 साल अकीदे दी तर्जुमानी करांगे, कोई नवा राह नहीं कड्डांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाला कैसे हमारा सज्जन हो सकता है? इमरान खान ते परचे जिन्हें ना, उहदे च एक परचा यह है कि यदि को धी है तो मानदा नहीं पिया। इसी तरह शाह जी प्रोफेसर साहब एक परचा यह भी है, मैनू नहीं पता यदि को कुड़ी है नहीं है, मन्निया है नहीं मन्निया, इन्हां नूं अब्बे दा नहीं पता तो कुड़ियां दा कित्थों पता लगे? नहीं तवज्जो फरमा रहे, चूंकि सब दे गुलाम ते बड़े अजीब हो गए। ओ को बैठा तो नहीं बल्ले आला। अब मैनू दसो थोड़ा जिहा होर मंडा, इनू बड़ा समझा सी बंदे दा पुत्र बन जा। और हुण भी मेरा कोई पैगाम जेल ताईं नूं अपड़ावे, इनू चाहिदा है अल्लाह रसूल को माफी मंगे तो हट के बाबे खादिम कोल मंग लवे। इधर वेखिया जे, माड़ा जा खत्मे नबूवत ते गल हुंदी सी, बाबा धरने दा आर्डर दिंदा सी ते नाल ही कहंदा सी असीं तुहाडे ते शैल सिट्टांगे, तुहानूं इंज करांगे इंज करांगे। ऐदां मुल्क नहीं चल सकदे। ते अपनी पूछल ते पैर आया ते नाल ही फौजियां ते हमला कर दिता, ते फौजियां ने भी तुनिया जिवें तुनण दा हक हुंदा सी। आ बैठे ये जांदे जे, एक मिनट, ये जांदे जे हमले के अगे कहंदा सी उत्तों आर्डर आया, मैं क्या हुण ओहदे तो भी उत्तों आया। हुण चन्न मेरा मखणू समझ आई है? आज भी माफी मांग ले, तू बड़ी अच्छी गल कीती सी इमरान खान ने। ओ वड्डी असैंबली दे विच चल के हैं जनरल असैंबली अकवामे मुत्तहिदा कि साडे दिल दे विच नबी पाक ने, ते मैं क्या तेरे दिल दे विच नबी पाक ने, ते जेड़े नबी पाक दे दीवाने ने उन्हां तू शैल सिੱਟदा है, उन्हां नूं जेलां छिड़दा है। ऐ किहड़ा दोगला रंग है? उत्थे चल के अपनी गुड्डी इंज चढ़ाण दे है, इत्थे आके तू इन्हां नूं गल करना। ओ तुहाडा जे तालिबान नाल गल हो सकदी है ते हुसैन दे खादम नाल नहीं हो सकदी। बोलो ना यार, जज़ाकल्लाह। और ये मसला समझने की कोशिश करें। मैनू इत्थे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की गल बड़ी चंगी लगती है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने आख्या सी तुसीं जिहड़ा तशद्दुद दा राह अपनांदे पे हो, एक ते तुहानूं पैना महंगा, इन्हां ने तो पचा जाना है, तुहाडे कोल नहीं पचा होना। जेड़ा छड़दा सी जमात मैं पाकिस्तान का मैं छड़ के, ओ मैनू एक बंदा कहंदा तारी साहब सारे ही रोण डे ने, मसला की है? मैं कहा बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इन्हां नूं वेख लै जेड़े तेरे दीन दी राह च रुकावट बनदे पे ना, ये भी रोण ते इन्हां दियां नस्लां भी। बड़िया बंदियां ने समझाया, कई यकीन करो पीटीआई दे MNA MP ये बहुत अच्छे लोग सन जिहड़ा बार बार समझाया, और यार खान जी ये काम ना करो। खान जी हौसले बड़ियां उच्चियां उडारियां उड़दे सी, इनू ये नहीं सी ना पता भी जिन्हां ने पर लाए ने उन्हां ला भी लैणे ने। ओही गल होई, साइयां ने हजामत करके ते जेल च देता, हुण बैठा। बस बंदे बनना चाहिए। हुण भी कोई पैगाम पहुंचाना चाहे उन्होंने कहे अल्लाह रसूल को माफी मांग लै, ए जेड़े दीवाने सन इन्हां कोल माफी मांग लै, ए वेखी तू सीधा होके कसम खुदा दी निजाम मुस्तफा दा नारा ला, जे सवेरे ही मुल्क दे अंदर निजाम ना कायम हो जाए तो गल हो। हाँ भी गल बाबा जी ने बड़ी सोहनी की है, जिन्हों भी असीं असैंबली च घलिया उन्हें कोई गल नहीं की।
बिल्कुल बाबा जी 100% गल करते पे हो। बिल्कुल जेड़ा जांदा है ना इत्थे साडे नाल वादे होर करदा है, उत्थे चल के काम होर करदा है। इस वास्ते असीं कहने आ जेड़े नस्ल दर नस्ल तुसी अजमा लैन ना उन्हां नूं छड्ड दिओ, हुण निज़ामे मुस्तफा वालियां नूं लै। जिस तरह बाबा जी ने ना इस बाबा जी नूं इस इलाके दे MNA बनाओ, ये जड़ा तहज्जुद गुजार बाबा है रसूले पाक दी सुन्नत रखी है, दरूदे पाक पढ़दा है, इन्हें जिस वेले या रसूला दा नारा लाया तो स्वाद ही बखरा आएगा। फिर समझ आ? तो मेरे अजीज मेरे भाई इस वास्ते ना अच्छा ओए अगर इन्हां कुछ ना कीता मेरी गल लिख लो, इन्हां भी दलील होना। आ साडे जज ने जिहड़ा परसों फैसला दिता है खत्मे नबूवत दा, हालांकि इनू चाहिदा सी अच्छा इहदे विच सुन्नी वाबी शिया देवबंदी सारे मजहब वाले लोग सन, उन्होंने आख्या जज साहब तू फैसला गलत दिता है, और एक कादियानिया ने जी तफसीर सगीर लिखी वो कुरान हाथ भी नहीं ला सकते चूंकि वो अपने नबी का दावा करते हैं, वो नबी की वही है, अपने नबी की वही नूं खोलन, ये कुरान साडे नबी की वही है, इनू कादियानी हाथ ला सकता, इसकी तफसीर किवें कर सकता है? यो जज साहब जेड़े सन, मैं क्या जज साहब देखो उलमा लाए अमल तैयार करते पे ने, तू ये ना समझ भी ये चुप ने। और जज साहब मैं तेनों एक गल दस देवां, तू अपने तो पहले जज्जां नूं वेख ला, तू अपने तो पहले हुक्मराना नूं वेख ला, सारे सरकारी नौकर जेड़े जेड़े गए ने जलील होए ने, ते जेड़ा सरकार दा नौकर बन के गया बचे होए। जज साहब सरकार दा नौकर बन, सरकारी नौकर। उलमा ने तेनों 2 बारी समझाया, लेकिन तेनों लगामा जेड़ा पाइयां ने ना उन्हां कहनी ऐदां नहीं ऐदां ऐदां नहीं ऐदां। जज साहब बंदे बन जाओ, नहीं रहना तुहाडा नाम, नहीं रहना तुहाडी नस्ल दा नाम। अगर हजूर दी खत्मे नबूवत इन्हां डाकुआं नूं तहफ़्फ़ुज़ दिता, मेरी गल लिख ला जज साहब जे तेरियां नस्लां ना बदबूदार हो जाण, तुहानूं बड़ी देखो मौलवी साहब कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्या साडे टैक्स ते पलना लिया, जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा। तैनूं कहने इजाजत दी है, खत्मे नबूवत दा कानून क्या पास नहीं होया? वो ये तो साडी मस्जिद वर्गे मस्जिद दा मेहराब और मीनार नहीं बना सकते। असीं अपने पाकिस्तान के कानून अपलाई करना चाहते हैं, तू कानून दे रुकावट बनता पिया, तेनू ज्यादा समझ आ गई है। माशाअल्लाह जदों दे जनाब हुणी आए ने जिन्ने तुसी अच्छे फैसले किए ने सानू सारा ही पता, लेकिन तुहाडी अपना है लाई रखो, कुक्कड़ दे मुंह नूं शोरा लगा है लाई रखो, लेकिन दीन असी आख्या तुसी जो मर्जी साडे नाल कर लो, लेकिन खत्मे नबूवत दे नाल गद्दारी। जज साहब उलमा बार बार समझा रहे हैं, समझ जाओ चंगी गल है, तुसी खुद चाहुंदे ही नहीं मुल्क दे विच अमन होवे, तेरे कोल जो फैसला नहीं हुंदा ते परा हो मुफ्ती मुनीब नूं बिठा, तेनू दसे फैसला किद्दां हुंदा है। यानी सारे मसलकां दे उलमा और उन्हां दी राय नूं तू पिछे छड़ दिता है। तो की ख्याल तेरे नजदीक सिर्फ एक कादियानी ने जिन्हां नूं तू कहना नहीं वो कुरान की तफसीर कर सकते, अपनी मर्जी कर सकते हैं? पाकिस्तानी बंदा होवे, पाकिस्तान दे विच रहिंदा होवे ते कहे मैं पाकिस्तानी नहीं, मैनू इजाजत दिओ मैं जो मर्जी तशरीह करा, दे दोगे इजाजत? ते जेड़ा कादियानी अपने आप नूं मुसलमान कहंदा ही नहीं, साडे कुरान दी इजाजत तुसीं दित्ती किहड़ी जुर्रत दे नाल कि ओह साडे कुरान दी वजाहत करन? अगर पाकिस्तान दे विच रहण वाला पाकिस्तान नूं ना मन्ने और कानून दी वजाहत आप करे गद्दार है, ते जेड़ा मेरे नबी दी खत्मे नबूवत नूं ना मन्ने कुरान दी तशरीह करन वाला भी गद्दार है। जज साहब मेहरबानी करो, ये अफरा तफरी तुसी आप फैला रहे हो, ये अफरा तफरी तुसी आप फैला रहे हो, तुहाडे कोल इहदा जवाब ना अखलाकी एतबार नाल है, ना मजहबी एतबार नाल है, ना कानूनी एतबार नाल है। और मैं समझना अगर मुसलमानीयत होवे ना ते तुहानू सारी समझ आ जानी चाहिए, पर पता नहीं तुसी बने होए किहड़ी शै दे हो, तुहानू कोई आलिम दीन नहीं समझ आया, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाज नहीं समझ आई। की दिता की है कादियानी ने तेनू, सानू दस ते सही ना। एडा ही तू आ गया, लिख सकते हैं कर सकते, क्यों लिख सकते हैं भाई? वो तो कुरान हाथ ही नहीं ला सकते, क्यों? उन्हों का अपना नबी उन्होंने मानते ने झूठे गद्दार, ये तो कुरान ने भी उन्होंने काफिर आख्या, तो साडे पाकिस्तान के कानून ने भी उन्होंने काफिर आख्या, तू उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिंदा पिया। उन्हों का जो नबी अपना है तो उन्होंने चाहिए अपने झूठे नबी की वही चुकना, मेरा नबी भी सच्चा है, मेरे नबी का कुरान भी सच्चा है, यदि तशरीह असी कर सकते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो हाथ ही नहीं ला सकते।
اس واسطے جاج صاحب نہ دنیا خراب کرنا آخرت خراب کر. پہلے انو ویکھ لا کنے ذلیل ہوئے نے, ویکھ لا. چلو تینوں نہیں سمجھ آؤں سواد لے لے سواد, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسلمان دا نعرہ لاؤن والا, کلمہ پڑھن والا, سانو ویسے مینوں اللہ دی قسم مینوں توقع نہیں سی. مینوں یہ سی یہ علماء دی قدر کیتی جائے گی, پر لگاما ہی کسے ہور دے ہتھی نے. کوئی نہیں, تینوں بھی سکون ہو جائے گا, نو ٹینشن, پریشان نہ ہو, بات کہیں دور نہ چلی جائے. تھک نہیں گئے ہو ویکھیا ہی او دسو نو بیٹھے ہو. دیکھ لو پروفیسر صاحب اس بندے دا ایک اپنا ہی ذوق ہے. ادھر ویکھو میرے حال, صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, اپنی من پسند کی شخصیات نہیں. صحابہ بھی وہ مانیں گے جن کو قرآن اور حدیث نے صحابہ کہا ہے, اور اہل بیت بھی اسے کہیں گے جسے قرآن اور حدیث نے مانا ہے. رہ گئی نبی پاک دیاں بیٹیاں تے کنیاں نے. عمران خان ایک دھی نو نہیں ماندا, کیس چلدا پیا, سارے کہندے نہ اہل کرو نہ اہل کرو نہ اہل کرو. کیوں کہندا دھی نو نہیں ماندا. میں کہ یار میں نہیں پتا تھی ہے نہیں ہے, منو نہیں منو, مینوں نہیں پتا, لیکن ایک مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. غیرت والے انہیں جاندے نے بھی جیڑا دھی دا منکر ہوے نا وہ ہوندا نا اہل ہے, تے میں کہ جیڑا اپنی دھی دا منکر ہے جی وہ نا اہل ہے, تے جیڑا رسول دیاں دھیاں دا منکر ہے او دے بارے دسو کیا فتویٰ ہے. ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اور 200 سال پرانیاں کتاباں چوک کے ویکھ لو, سب نے لکھیا نبی پاک دیاں کنیاں تھیاں. آ چوک کے میں دسو بعد والے جڑے نے نا, بعد والے جاہل, انہاں نے آ کے آکھیا جی کوئی نہیں جناب تو فلانا ہے. میں کہ تیرے پیو میں ساریاں لکھے ہے. چک نہ فروع کافی اصول کافی, چک بہار الانوار, چک ساڈے سامنے ساریاں. تیری ایک ایک چیز کھول کے 14 کتاباں تو فقیر گنوا سکدا ہے. تماشے بنائے نے یار تساں. اور اگلی بات, اہل بیت کون ہے؟ اے دوسری گل متفقہ, اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی ہیں. نبی کی بیویوں کو شمار نہ کیا جائے تو اہل بیت بن سکتی, اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے. تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے, اور وہ ہیں آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس, آل علی. یہ 5 گھرانے. اور اس کے بعد اہل بیت میں کون ہے یاد رکھو, ضمناً آ گئے لیکن تفصیلاً بتا رہا ہوں. چوتھے نمبر پر وہ ہستیاں پہلے آ گئی نے, لیکن دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں جن کے اوپر چادر دے کے نبی پاک نے فرمایا تھا, جناب حسنین کریمین, جناب سیدہ پاک, جناب مولا مرتضیٰ, خود میرے نبی فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا, یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود خاص فرمایا. کیوں فرمایا؟ بیویاں اور وہ قرآن سے اہل بیت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہیں پر آگے اہل بیت نہیں. فرمایا میری اہل بیت کا سلسلہ حسن حسین سے چلے گا. ان کے اوپر چادر دے کے بتا دیا کہ حدیث سے یہ بھی اہل رسول ہیں. ہم جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے ہم انہیں بھی مانتے ہیں, اور جن کو حدیث میں کہا گیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے, اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرات. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات اقدس ان ہستیوں میں سے ہے اجے صرف تعارف دے ویچی گھنٹہ ننگ گیا جے. سمجھ آ رہی ہے؟ امام ادھر دیکھو امام علی پاک کی ذات اقدس کیا ہے. جامع الترمذی میں روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں میں اپنی اما جی کے پاس گیا, میں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام نو ملن جانا, اما جی مینوں اجازت دیو. فرماندیاں نے اما نے مینوں آکھیا بھی پتر جا تو تاں سکنا ہے بھی جے نبی پاک کو میرے واسطے دعا کرا میں تاں. آواز کمزوروں والی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کراواں گا دعا. حضرت حذیفہ بن یمان کو اجازت مل گئی, آپ گئے. توجہ میری طرف رکھیے گا. آپ جب گئے نا تو کہتے ہیں صحابہ کرام آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا, میں بات کوئی نہ کر سکا, نماز مغرب پڑھی گئی. اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا, نبی پاک کے پاس بڑے صحابی بیٹھے تھے, میں چھوٹا تھا, میں بات کوئی نہ کر سکا. آپ نے عشاء پڑھائی. عشاء پڑھانے کے بعد آپ جلدی سے مسجد سے نکلے, باقی ابھی اپنی باقی رکعتیں پڑھ رہے تھے. نبی پاک باہر نکلے, ایک طرف چل پڑے. فرماندے نے میں بھی اوتھے ہی چھڈی نماز سے, میں بھی نبی پاک دے پیچھے. اب میں آہستہ سے بولوں گا تو انہوں آپ ہی چاہ سا جانی چاہیے. فرماتے جب میں پیچھے چل رہا تھا تو نبی پاک نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا,
تے इंज उच्ची आवाज नाल आखे ए जेड़ा पिछे आउंदा पिया है ए हुज़ैफा ते नहीं, ते जे हुज़ैफा ते जा फिर अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे ते तेरी मां दी भी करे जा। ए तुहानू सुन के चस आई है कोई नहीं आई है? ते दसो फिर हुज़ैफा बिन यमान नू कितनी चस आई होनी है? नबी पाक ने फरमाया हुज़ैफा इधर आ। मैं कहता दिलो दिल ही खुश हो गया, बल्ले ओ बल्ले, मैं तो सवाल कीता ही नहीं है, यहाँ तो बताना भी नहीं पड़ता और झोलियां भर जाती है ना। नबी पाक ने फरमाया हुज़ैफा इधर आ। कहते मैं करीब गया, आपने फरमाया इन हाजा मालाकुन। इंज दूर करके नबी पाक ने कोई शय नेरे च पई दिसदी सी, पछाणी नहीं सी जांदी लेकिन लगदा सी कोई शय है। फरमाया आई फरिश्ता। क्या आई? लम यंज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िहि लैला, आज की रात से पहले ये फरिश्ता कभी जमीन पर नहीं आया था। हुण मैं मट्ठा जिहा चेक करा जेड़े चुप शाह बन के बैठे हो, शायद तुहानू समझ आ जाए है क्यों शाह साहब। यकीन करो असी जेड़े शाह दी अल्लाह दी कसम मैं गल करदा पिया ना, ओ नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलदे रह गए सन। आवना दी मैं गल करदा, आ चुप ना करिया करो। ओ भाई खाज कीती उन्हां दे अल वेख, मदीने जाओ गल सुनो। नबी पाक को पता है कि आसमानों से कौन दुनिया पे कितनी मर्तबा आया है। मैं मट्ठा जिहा बोलांगा जी आसमान वालियां नू जानदे ने ते गुलामां नू नहीं जानदे ने। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, या रसूल अल्लाह फरिश्ता की करन आया है? नबी पाक ने फरमाया इस्तअज़न रब्बहु अन युसल्लिम अलैया। इन्हें ना अपने रब नू आख्या है वे बारी ताला मुझे इजाजत दे, मैं ना हुजूर को सलाम पेश करके आऊं। नाइंसाफी नहीं करनी, सीधे होना थोड़ा जिहा, नाराज ना होना। तवज्जो, जज़ाकल्लाह। इन्हें ना इजाजत मंगी, मैनू सलाम कहना आया है। इत्थे ना देखो दो नजरिए बन जाते हैं। इत्थे एक बंदा कहता है देखा तुम यहाँ हर जुमे खड़े होके या नबी सलाम अलैका कहते हो, यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं कहा कहाँ पढ़ना चाहिए? कहता देखो फरिश्ता आसमानों से हुजूर के पास आया था, पास चल के पढ़ना चाहिए, मदीने चल के पढ़ना चाहिए। मैं क्या बल्ले, बड़ा नुक्ता दिता ही। तू की समझा भी इमाम अहमद रजा दे गुलाम दम हम कोई नहीं। मैं तेरी फट्टी इंज दी पोचांगा ना। अब बोल तो सही ना सुन्नी बन के यार है। शाह साहब, प्रोफेसर साहब, हजरात उलमा, भाई साहब ये तवज्जो तलब, नसरुल्लाह साहब बात तवज्जो तलब है। कहता देखे है सलाम कहने के लिए वो आया था हुजूर के पास, तो आप भी सलाम मदीने में चल के कह सकते हैं, यहाँ नहीं कह सकते। हाँ, मैं क्या मुल्ला जी, ये अकीदा नहीं निकलता। अकीदा ये निकलता है, पहले मुझे ये बता ये फरिश्ता जहां था वहां करता क्या था। अब ये उलमा को समझ आ गई, तुम्हें समझाता हूं। कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। कुरान पढ़, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये जहां भी था ये वहां भी दरूद और सलाम पढ़ता था। फिर ये इजाजत मिली कि अब मदीने में जा। मैं क्या तर्जमा ये बनता है, जिथे भी रहो दरूद और सलाम पढ़िया करो, एक वक्त आएगा मुस्तफा मदीने साथी लैणगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो है, जज़ाकल्लाह। फिर मथे ईमान नाल दस भाई सवाद आया कि नहीं? ईमान नाल ये है। जज़ाकल्लाह। हाशमी साहब सलामत रहो, तुसा मैनू शाबाश दी, मैं भी जवान हो गया। अल्लाह आपनू बरकत देवे। देखो ये है दो फिक्रें, समझ आई? ये एक फिक्र का नाम वहाबियत है और दूसरी का नाम सुन्नियत है। एक कहता देखो सलाम नहीं तुम कहीं पढ़ सकते, मदीने में चलो। मैं क्या बल्ले हो तेरे, नुतके थे, नुक्ता नहीं था नुतका था ना है। तो मैं क्या असल मसला ये फरिश्ता जहां भी था ना, सारे फरिश्ते पढ़ते ही दरूदो सलाम है। तो मैं क्या जेड़ा दरूदो सलाम पढ़दा रवे ओनू अल्लाह कहंदा है भी इत्थे पढ़दा रहा ना, चल हुण साडे यार दे रोजे ते भी पढ़ के आ।
इंज तेरी हाजरी आ असल मतलब ही तू कौम नू हजूर तो दूर करी आउना है, हालांकि गल नेड़े करन दी है। को सवाद आया कि कोई नहीं आया? लो जी टाइम मैं पूरे 10 मिनट उत्ते लै गया। 1 मिनट ओ बैत सही ना, ओ बैत सही थले अल्लाह दिया बदिया वाह। ओ वेख ला यार आ बलंग मेरे नाल होवे ना तो मैं 3-3 घंटे तकरीर कर जावां। यकीन तवज्जो है तो बोलो तो सही ना। मैं मैनू तुहाडे कब्रिस्तान दा पता ही नहीं, मैं तो जिंदा लोगों से। और अगला जेड़ा नुकता देना है तवज्जो करे जे। फरमाया इस्तादना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया, इसने अपने रब से कहा बारी ताला मुझे इजाजत दे मैं हबीब की बारगाह में चल के सलाम पेश करके आऊं। अल्लाह ने नहीं आख्या भी तू इत्थे करदा, ये ठीक नहीं। फरमाया इत्थे करना ना असीं तेरे ते राजी हां, हुण उत्थे भी जा, सदके जावां ठीक उत्थे भी जा। लेकिन अगली गल फरमाया जब ये आने लगा ना आई नुकता जे समझ जावे तो सवाद आएगा, अकीदे दा पहरा भी हो जाएगा। फरमाया वयुबशिरनी, अल्लाह ने फरमाया ए हुण मैं खतीबा ना लै जे तर्जमा करदा पिया, फरिश्ता जांदा ते पिया ना सलाम करन ते जांदा जांदा ना साडा एक पैगाम भी लै जा। जांदे जांदे साडा एक पैगाम भी साडे यार तक पहुंचा दे। केड़ा? बे अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। बता देना हबीब तेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। बोलिए जरा इंसाफ फरमाइए सारे हजरात। रुको रुको रुको, लाल रुमाल वाला पता की कहता यार, किसी का सलाम ना पहुंचाया करें। ऐसा ही है जी, वीडियो आप देखते होंगे। कहते हैं नबी पाक के जब रोजे पे जाना चाहिए ना तो बस आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप ने सलाम भेजा है, मेरे दोस्तों ने भेजा है, या रसूल हमारी ये सलाम ले लें, ये पैगाम ले लें। नहीं आप नहीं कह सकते। मैं क्या छणकने तेरी मन्ना या हदीसे पाक दी असल नू मन्ना। अल्लाह ने फरिश्ते नू आख्या भी तू जांदा पिया ना साडे यार अल, आहो। फरमाया जदों सलाम आखे ना ते नाल साडा पैगाम भी देना ही। जदों फरिश्ता आवे ते अल्लाह पैगाम दिंदा है ते जेड़ा इथों मुस्तफा नू सलाम करन जावे ओनू तुसी अपना पैगाम दे सकदे हो कि जिवें फरिश्ते ने रब दा सुनाया तू साडा ही सुना छड्डी ना। तवज्जो है। जो भी यहां से जाए आप अपना पैगाम दे सकते हैं। जब रब ने भेजा है हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजना तो रब की सुन्नत है। बैठे हो, इस वास्ते जागना चाहिए। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में बाकायदा सही हो सनद रिवायत के साथ इनके शानो कमाइल और फजाइल को बयान किया गया। अभी यहां तक अगर मैं कभी यानी मौका मिला मैं जींदा रहा तो मैनू दसिया जे सिर्फ चंद बातें अभी हुई थी। इमाम हुसैन की विलादत से लेकर शहादत तक भी एक मौजू है और मैं कभी जींदा रहा तो मैंने दसिया जे। और मैं पता मौजू क्या बयान करूंगा, ऐ भी सुन लो इंशाअल्लाह। एक है विलादत, एक है शहादत। मैंने कहा विलादत और 7 साल ये तो नबी पाक के साथ गुजरे, ये भी सारे बयान करते। शहादत करबला में ऐ भी बयान कर दियो ते पिछले 50 साल के ने दसने ने। मैं तुहानू पिछले 50 साल दस के जावांगा। अगर कभी जिंदा रहा तो मुझे बताना, ये मौजू छेड़ेंगे। आज के लिए यही बात खत्म करते हैं। दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है, इहदे नाल प्यार करया करो, मदनी चैनल वेख्या करो। अल्लाह ताला तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए। सलाम वास्ते खड़े हो जाइए।